تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو۔ بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اول تو اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے بار بار قرآن میں اس کی یاد دہانی فرمائی ہے۔ سب سے بڑی عبادت توحید ہے اور شرک سے توحید ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بار بار شرک سے بیزار ہونے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے۔ حقوق اللہ کو ذکر فرمانے کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا، جن میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ چونکہ ماں باپ اس دنیا میں اولاد کے وجود میں آنے کا سبب ہیں، اس لیے ان کا حق بہت بڑا ہے۔ حق اللہ بیان فرمانے کے ساتھ ہی حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے اور انہیں لینے دینے کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کی دین اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہو گیا کہ وہ پڑوسی کو وارث ہی بنا دیں گے۔ اس کے بعد غلام اور باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا کہ تمہارے باندی اور غلام وہ تمہارے تصرف میں ہیں، ان کے ساتھ خوبی کا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ، ان کی خوراک پوشاک کا خیال کرو، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو، طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ باندی غلام تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے خادم ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے تصرف میں دے دیا ہے، سو جس کے تصرف میں کوئی غلام ہو تو وہ اسے اسی میں سے کھلائے جس میں سے خود کھاتا ہے، اور اسی میں سے پہنائے جس میں سے خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جس کی ان کو طاقت نہ ہو، اور اگر طاقت سے زیادہ کام لو تو ان کی مدد کرو۔ آخر میں تکبر کی مذمت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا اس شخص کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور شیخی کی باتیں کرے۔ آیت کے اس جز میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، فخر، کبر اور نخوت کے نشے میں بھرے رہتے ہیں۔ ناحق پر اصرار کرنا، حق کو ٹھکرانا، غلط بات کہہ کر غلطی واضح ہو جانے پر حق قبول نہ کرنا، شریعت پر چلنے میں خفت محسوس کرنا، گناہوں کو اس لیے نہ چھوڑنا کہ معاشرے والے کیا کہیں گے، یہ سب تکبر سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔